बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब की अदालत में कल और आज होने वाली अहम समाअत के हवाले से, और वो है जो रिमार्क्स दिए गए थे कि फ़ौज कब्ज़ा माफिया बन चुकी है। उन रिमार्क्स की हकीकत क्या है, ये मामला क्या था, केस क्या था, और आज जो फ़ौजी नुमाइंदा है उसने आकर अदालत में जो फ़ौजी अफसरान की तरफ से शिकवा किया है और उस पर जो चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब ने मामले को क्लियर किया है। और उसके बाद जिन लोगों को ये लगता था कि फ़ौज और अदलिया की लड़ाई शुरू हो गई है और वो कोई फ़ायदा लेना चाहते थे, उनको भी बड़ी नाकामी हुई है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको इस केस का बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये असल मामला क्या था। ये दो चीज़ें थी जिनको कुछ लोगों ने गड़मड़ किया है। एक केस था, 3 दरख्वास्तें फ़ाइल की गई थी। ये 3 पिटिशनर्स थे और उन्होंने ये दरख्वास्तें फ़ाइल की थी कि हमने प्रॉपर्टी लीज़ पर ली है मतरूका वफ़क़ इमलाक से। हमने लीज़ पर प्रॉपर्टी ली है और उस प्रॉपर्टी में, उस जायदाद में जो हमने लीज़ पर ली है, DHA उसमें जो है वो इंटरफेयर कर रहा है और स्टे लेने के लिए आए थे कि DHA को रोका जाए कि हमारी जो लॉफुल हमारी प्रॉपर्टी है या हमारा पोजेशन है उसमें इंटरफेयर ना करे। इस मामले पर जब बहस शुरू होती है और जब समाअत शुरू होती है तो कासिम खान साहब ने फरमाया कि फ़ौज ने तो हाई कोर्ट के भी 50 कनाल अराज़ी पर कब्ज़ा कर रखा है और यहाँ से मामला शुरू होता है। 3 दरख्वास्तें वो 3 लोगों की अलग थीं। वो महकमा औक़ाफ़ की ज़मीन थी जो लीज़ पर ली हुई थी और उनका मौक़िफ़ था कि हमने सिविल कोर्ट से भी स्टे लिए हुए हैं, उसके बावजूद उस पर जो है वो इंटरफेयर किया जा रहा है DHA की तरफ से, और उसके ख़िलाफ़ वो आए थे कासिम खान साहब के पास। जबकि कासिम खान साहब ने नई बात कर दी और वो थी 50 कनाल अराज़ी जो हाई कोर्ट के। ये केस नहीं था, ये उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये मामला भी ऐसा गुजर चुका है। आपने कहा वो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को हदायत भी दी और कासिम खान साहब ने कहा कि मैं उनको हदायत देता हूं कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को मेरी तरफ से ख़त लिखा जाए और उनको सारे मामले से आगाह किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि बार भी सारे मामले से लातल्लुक़ रही है, बार को चाहिए था कि वो उस मामले पर एक्शन लेते, जिस पर कुछ वकला भी खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि जनाब अगर आप कहते हैं तो हम फ़ौज के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त में पिटिशनर बन जाते हैं। तो अदालत ने कहा हम इस मामले को देखेंगे। DHA के वकील कल पेश हुए थे अल्ताफ़ुर रहमान ख़ान। उन्होंने हाई कोर्ट की ज़मीन पर कब्ज़े के हवाले से लाइल्मी का इज़हार किया। उन्होंने कहा जनाब मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई हाई कोर्ट के कब्ज़ा किया हुआ है। अच्छा, ये एक और मामला है, ये 2016 का एक लेटर है, उसमें ये बात क्लियर हो गई थी जब रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की और जो DHA अथॉरिटीज़ थी उनके दरमियान कि इन्होंने कुछ ज़मीन थी DHA की किसी और जगह पे और लाहौर हाई कोर्ट की ज़मीन अलग जगह पे थी और इन्होंने आपस में तबादला किया था। और ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो 50 कनाल ज़मीन थी हाई कोर्ट की वो DHA के पास आ गई और DHA की जो ज़मीन थी वो हाई कोर्ट के पास। ये 2016 का एक नोटिफिकेशन भी है रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का। खैर, इस पर अल्ताफ़ुर रहमान ने जब ये कहा कि मेरे नॉलेज में नहीं है कि ये सारा मामला, इस पर कासिम खान साहब ने कहा फिर हम कोर कमांडर को बुला लेते हैं, फिर वही आके बताएंगे। ये मामला आपको नहीं पता तो फिर हम उनको तलब कर लेते हैं। साथ उन्होंने कहा कि जो फ़ौज की वर्दी है वो हुकूमत के वर्दी खिदमत के लिए है, बादशाह की तरह हुक्मरानी करने के लिए फ़ौज की वर्दी नहीं है। कासिम खान साहब ने यह भी कहा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ गलत नहीं कहा है और अल्लाह ताला ने उनसे सच कहलवाया है, और सच ये है कि फ़ौज जायदादों पर, लोगों की जायदादों पर कब्ज़े कर रही है और ये ज़मीन पर कब्ज़े के सिवा कुछ नहीं करती। जबकि दरख्वास्त गुजार जो थे, जो 3 दरख्वास्तें जिन्होंने फ़ाइल की हुई थी, उनके वकील एडवोकेट आसिफ इमरान अवान ने कहा कि पिटीशन पर कोई जवाब जमा नहीं करवाया गया क्योंकि फ़रीक DHA है और DHA ना बात सुनने को तैयार है और ना हमारे किसी भी दावे का या पिटीशन का जवाब देने को तैयार है क्योंकि वो फ़ौज से तल्लुक़ रखता है। तो अदालत ने सवाल किया कि उनके 11 साला दौर में, चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब ने कहा कि उनके 11 साला दौर में किसी को जुर्रत नहीं हुई कि जवाब दाखिल करने से इनकार किया जाए। साथ उन्होंने DHA के वकील से यह भी इस्तफसार किया कि DHA के लिए हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान की खिदमत ली जाती हैं। क्या रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान होते हैं या जो हाजिर जो सर्विस अफसरान हैं वो होते हैं? तो DHA के वकील ने कहा कि रिटायर्ड ही होते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो हाजिर सर्विस होता है और वो इस वक्त ब्रिगेडियर वहीद गुल सत्ती हाजिर सर्विस अफसर हैं। अदालत ने कहा फिर उनको बुला लें। फिर आप ये भी जानते हैं कि अदालत ने कहा कि आप अपने फूल भी उतार के आइएगा और
اپنا جو ہے ٹوپی بھی اتار کر آئیے گا، آپ کو یہاں سے جیل بھجوایا جائے گا۔ پھر معاملہ کچھ دیر کے لیے انتظار میں رکھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو قاسم خان صاحب نے کہا کہ صوبائی لا آفیسر کو بھی کہا کہ آپ بلا لیں سی سی پی او لاہور کو، اور اگر سی سی پی او لاہور کی ٹانگوں میں پانی نہ ہو تو آپ آئی جی پنجاب کو بلا لیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ آئی جی کی بھی ٹانگوں میں پانی تو نہیں ہے، گھٹنوں میں پانی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ان کو بلا لیں۔ ساتھ کہا کہ آپ اس کو جو بریگیڈیئر ہے اس کو بلا لیں، وحید گل ستی کو۔ تو عدالت میں کچھ دیر کا وقفہ ہوا اور بعد میں جب ڈی ایچ اے کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ وہ تو سپریم کورٹ میں اور وہ آج اویلیبل نہیں ہے وحید گل ستی، تو آپ اس میں ہمیں ٹائم دے دیں، اور سی سی پی او لاہور عدالت میں پہنچ گئے اور عدالت میں پیش ہو گئے۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ لوگ سی سی پی او کو کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ ڈی ایچ اے سے ایک جو نہ ان کے خلاف آپ کو مقدمہ درج کرتے ہیں، نہ ان سے آپ قبضہ چھڑوا کر دیتے ہیں، اور آپ غیر قانونی قبضے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، تو آپ لوگوں کو نوکری چھوڑ دینی چاہیے اور آپ کو گھر چلے جانا چاہیے۔ قاسم خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ فوج کے اپنے پاس افسر کے ریٹائرمنٹ کے بعد پرکشش ویلفیئر پلان ہوتا ہے جو دیگر اداروں مثلا پولیس اور عدلیہ کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف فوج قربانیاں دیتی ہے، کیا دیگر ادارے مثلا پولیس، وکلا اور ججز بھی قربانیاں نہیں دیتے؟ ان کو کیوں نہیں پلان دیا جاتا؟ تو اب میرے خیال میں یہ تو کوئی سوال اس لیے نہیں بنتا کہ جیسے ہماری بار کونسلز ہیں، اگر وہ خود اپنے وکلا کے لیے نہیں سوچیں گی تو کسی تیسرے نے آ کر نہیں سوچنا۔ وہ ہر سال اربوں روپے کے فنڈز کھا جاتی ہیں لیکن وکلا کی ویلفیئر کے لیے کچھ نہیں کرتی۔ اگر ہمارے جو آنریبل ججز ہیں وہ خود مراعات لے جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اور وہ جوڈیشری کے لیے نہیں سوچتے، اور آج بھی چھوٹی چھوٹی عدالتوں میں وہ ایسی عدالتیں ہیں کہ ان کو عدالت کہتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے، جہاں ہمارے لاہور میں سول ججز بیٹھے ہیں، تو اگر ہماری عدالتیں اس کے اوپر ایکشن نہیں لیں گی تو کون لے گا؟ اور آپ اسلام آباد میں آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو معاملہ بنا چیمبرز گرانے کا، اس کے بعد پتہ چلا کہ 5 عدالتیں غیر قانونی جگہ پر بنی ہوئی ہیں، تو اس پر اگر عدالتیں نہیں ایکشن لیں گی، اب یہ فوج کا کام تو نہیں ہے کہ وہاں عدالتیں بھی فوج نہیں بنا کر دینی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ جیسے قبضہ مافیا فوج کی حد تک ایک معاملہ تھا، اور آج جو اس پر ہوا وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب بڑے قبضہ مافیا کی بات آتی ہے، جاتی عمرہ کی بات آتی ہے، وہ سول عدالت سے جا کر اسٹے لے لیتے ہیں۔ جب کھوکھر برادران کی بات آتی ہے، ان کے گھر گرائے جاتے ہیں، ہماری عدالتیں روک دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جائیں سول معاملہ ہے اور جا کے سول معاملہ ڈیل کریں۔ تو وہاں یہ لفظ استعمال ہمیں کرنا چاہیے، بطور میں قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ جب جاتی عمرہ کی بات آتی ہے، کھوکھر برادران کی بات آتی ہے، جب بڑے بڑے قبضہ مافیا کی بات آتی ہے، تو یہ بات کرنی چاہیے کہ ہمارے حکمرانوں نے سوائے زمینوں پر قبضے کرنے کے کچھ نہیں کیا، یا ہمارے حکمرانوں نے سوائے قبضہ مافیا بننے کے یا ان کو پروٹیکٹ کرنے کے کچھ نہیں کیا۔ اب فوج کے حوالے سے جرنل یہ بات کرنا، یہ میں سمجھتا تھا کہ فوج اس کو ہضم نہیں کرے گی، اور وہی ہوا آج جب قاسم خان صاحب کی عدالت میں دوبارہ کل سے یہ معاملہ آج آ گیا، اور آج بھی جو بریگیڈیئر ہیں ان کے بہاف پر وہی وکیل الطاف الرحمان خان عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے عدالت سے کہا، پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ جناب کے جو کل کے ریمارکس ہیں اس سے فوجی افسران اور جوان ہرٹ ہوئے ہیں اور وہ تکلیف میں ہیں کہ ہم جو ہے وہ قربانیاں دیتے ہیں، اور اگر کہیں پہ ڈی ایچ اے کی کوئی ٹیکنیکل فارد سے کا فارگمنٹس کوئی کہیں پر ٹیکنیکل کوئی ایرر تھا یا کوئی غلطی تھی، یا انہوں نے جان بوجھ کر کیا، تو اس پر پورے ادارے کو کہنا کہ فوج قبضہ مافیا بن چکی ہے، یا یہ قبضے کرتی ہے، یا جائیدادوں پر قبضے کرتی ہے۔ یہ سارے ریمارکس پر جو ہے وہ فوج نے کہا کہ ہم تکلیف میں ہیں اور ہمیں دکھ ہوا ہے، اور ہم تو عدالتوں کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، عدالتیں جب بلاتی ہیں ہم آ جاتے ہیں، ہم عدالتوں کو سپیریئر سمجھتے ہیں اور یہ کسٹوڈین آف دی کورٹ ہیں، لیکن اس طرح کے جملے سرحد پر کھڑے فوجیوں کے لیے تکلیف دہ ہیں، اور اس پر انہوں نے اپنا جو احتجاج آپ کہہ لیں یا اپنا ایک شکوہ اور ایک جو ریکویسٹ ہے، استدعا ہے عدالت سے کی کہ جناب یہ عدالت نے کہا نہیں، ہم نے جنرل فوج کے بارے میں بات نہیں کی تھی، ہم نے تو ان ذمہ داران کے حوالے سے بات کی تھی جو اس سارے معاملے میں ذمہ دار تھے۔ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جیسے اگر کوئی 3 سے 4 وکیل کسی ریڈیو والے کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں تو پورے وکلا کمیونٹی کو بدنام نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے اگر کسی ایک فوجی افسر کا قصور ہے تو اس کی وجہ سے پوری فوج کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ اب آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کل کے یہ میں نے آپ کو ریمارکس بتائے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر خاص طرح کے لوگوں نے اٹھائے ہیں اور ان کو گھمایا ہے، اور ہمارے میڈیا نے بھی اس چیز کو اٹھایا ہے، لیکن آج چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسا معاملہ
نہیں ہے, میں نے فوج کے حوالے سے یہ بات نہیں کی, میں نے تو ان لوگوں کے حوالے سے بات کی جو ان سارے معاملات میں ملوث تھے. ساتھ ہی الطاف الرحمان خان ایڈوکیٹ نے جو ڈی ایچ اے کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم اس میں جو ادارے ہیں جو اس میں متروکہ وقف املاک ہے یا باقی, ہم ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ہم اپنے معاملات کو بیٹھ کر حل کر لیں گے, اور اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اور جو 50 کنال اراضی کا ہے اس پر بھی عدالت کو کلیئر کیا کہ فوج نے کوئی ہائی کورٹ کی عدالت پر قبضہ اراضی پر قبضہ نہیں کیا, اور اس پر عدالت کو کہا گیا کہ وہ رجسٹرار سے اپنی رپورٹ بھی طلب کر سکتے ہیں. خیر, تو عدالت نے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ قاسم خان صاحب نے جو آج جس طریقے سے مظاہرہ کیا اور آج سارے معاملے کو بہتر انداز سے, جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ فوج کے خلاف اور فوج اور عدلیہ کی آپس میں لڑائی کروائیں, اور جو کل سے سوشل میڈیا پر لگے ہوئے تھے اور جن کو آج لگتا تھا کہ شاید آج دوبارہ فوج کے حوالے سے کوئی بڑا حکم پاس ہو جائے گا, ان کو ناکامی ہوئی, اور عدالتیں بھی اپنی جورسڈکشن میں رہتے ہوئے اور ادارے بھی اپنی حدود میں رہتے ہوئے بڑے اچھے طریقے سے معاملات بہتر طریقے سے آج عدالت میں حل ہوئے. جو شکوہ تھا یا احتجاج تھا فوج کا, انہوں نے بھی آنریبل کورٹ کے سامنے پراپر فورم پر, انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نہیں کی, انہوں نے آ کے عدالت کو کہا کہ جناب ہم آپ کے ہی رحم و کرم پر ہیں, آپ ہمارے بھی جج ہیں اور ہمیں اس بات کا دکھ ہوا ہے, اور بڑا پراپر فورم پر انہوں نے آ کے عدالت سے احتجاج کیا ہے, اور عدالت نے بھی اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ میں فوج ایک قابل عزت ادارہ ہے اور وہ انہوں نے ریاست کی حفاظت کریں. ہمارا مقصد تھا چند یہ جو کالی بھیڑیں ہیں ان کے خلاف جو ڈی ایچ اے میں بیٹھی ہیں, تو عدالت نے بھی اس معاملے کو دیکھا. اب 3 مئی کے لیے عدالت نے ٹائم دیا ہے ڈی ایچ اے کو کہ وہ اپنے معاملات کو دیکھ کر عدالت میں جواب طلب کروائے. اب دیکھتے ہیں 3 مئی کو کیا ہوتا ہے, جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو. بہت شکریہ, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.